संगीत मोहम्मद शाह। आज प्रस्तुत है इस नाटक की तीसरी और अंतिम कड़ी। दिल्ले इलाही, कुरानुल मुल्क सादत खां जंग से लौट कर आए हैं। शहंशाह हिंद से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। निजामुल मुल्क, तुमने सुना? सादत खां करनाल से लौट आए। इजाजत है, बुरहानुल मुल्क सादत खां को इजाजत है, आने दिया जाए। आलम पना, सादत खां मैदान छोड़कर भाग आए। खान दौरा खां शहीद हुए। आओ सादत खां। जिल्ले सुभानी, नादिर शाह जंग में कामयाब हो गया। हमारे जानिसार मारे गए। हम जानते हैं, खान दौरा खां भी शहादत पा गए। हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, अब क्या किया जाए? आलम पना, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहो सादत खां, कहो, क्या कहना चाहते हो? हमारे बहुत से वफादार जी तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द कहो, क्या कहना चाहते हो? आलिजा, बंदे को नादिर शाह से मिलने की इजाजत दी जाए। तुम नादिर शाह से मिलना चाहते हो? लेकिन क्यों? जहां बना, मुझे यकीन है कि ईरान के बादशाह से मिलकर कोई ना कोई सूरत बन जाएगी। जिल्ले इलाही, सादत खां समझदार हैं, आपके वफादार हैं, लेकिन पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि इनके दिल में क्या है? आप सही फरमाते हैं। हाँ तो सादत खां, आप बताइए कि आप नादिर शाह से क्या कहेंगे? आलिजा, हम चाहते हैं कि ईरान के बादशाह से सुलह कर ली जाए। अब कुछ ले देकर मामला सुलझा लिया जाए। तुम्हारा ख्याल है कि ईरान का बादशाह तुम्हारी बात मान जाएगा? जी हुजूर, मुझे यकीन है। बहुत खूब, तुम्हें इजाजत है, आप जाइए। हम नादिर शाह से सुलह चाहते हैं। आपका साया सर पर है, आपकी दुआएं हमारे साथ है। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। हुजूर, आलिजा, सादत खां चले गए, लेकिन हमें सादत खां पर शक है। हाँ? हमें उनकी बातों में कोई चाल नजर आती है। वो ईरानी है। तो फिर आपकी क्या राय है निजामुल मुल्क? सादत खां को नादिर शाह से मिलने से रोक दिया जाए। बहुत खूब। अच्छा होगा अगर आप अहदनामे पर दस्तखत करा लें। जो हुक्म आलम पना, बंदा अपना फर्ज अदा करना अपनी खुशनसीबी समझेगा। क्या बात है अब्दाली, तुम खामोश क्यों हो? सादत खां बारियाबी की इजाजत चाहता है हुजूर। शहंशाह ईरान से मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? निजामुल मुल्क आए, उन्होंने अहदनामे पर दस्तखत करा लिए, 20 करोड़ रुपए की रकम देने का फैसला कर गए। अब क्या है? सादत खां गुस्से में है, उसे नफरत हो गई है। गुस्से में है? लेकिन हमने तो वही किया जो उसने कहा। ये बात नहीं आलिजा, निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह का एतमाद हासिल कर लिया। उसने अपने बादशाह को सुलहनामे और हरजाने की रकम तय करने में अपनी मेहनत और कार्रवाई जताकर अमीरुल उमरा का ओहदा हासिल कर लिया। लेकिन हमने तो सादत खां की राय पर अमल किया। निजामुल मुल्क ने अपने बादशाह को धोखा दिया। उसने न जंग लड़ी, न किसी फैसले की राय दी। मुफ्त में अमीरुल उमरा बन गया। सादत खां ईरानी हैं, वो हमारा भाई है, उसे अंदर आने दिया जाए। जो हुक्म आलिजा। कहो सादत खां, कैसे तकलीफ फरमाई? आलिजा, आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे भाई कहकर याद किया। आपका ये नाचीज बंदा अर्ज करना चाहता है कि हरजाने की रकम बहुत कम है। क्या 20 करोड़ रुपया कम है? हाँ हुजूर, ये रकम तो हिंदुस्तान का एक मामूली सूबेदार
یا امیر بھی دے سکتا ہے، اور شاہی خزانہ تو دولت سے بھرا ہے۔ سعادت خان، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو صلح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ حضور، صلح نامہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سعادت خان، ہماری سوچ میں نہیں آتا، اب کیا کیا جائے؟ آپ اپنا ایلچی ہمارے شہنشاہ کے پاس روانہ کر دیجئے، صلح نامہ منسوخ کر دیجئے۔ ہماری ناقص رائے میں آپ دلی تشریف لائیے اور نئے سرے سے بات شروع کیجئے۔ خوب، کیا بات کہی ہے! واہ، بہت خوب سعادت خان، ہم تم سے بہت خوش ہوئے۔ ہمیں دلی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ احمد شاہ ابدالی، سپاہ سالار ابدالی۔ آپ نے یاد کیا علی جان؟ ابدالی، تیاری کی جائے، ہم دلی جانا چاہتے ہیں۔ دلی؟ آپ دلی جائیں گے؟ ہاں، ایران کا بادشاہ دلی کی سیر کرنا چاہتا ہے، محمد شاہ کو اطلاع کر دی جائے۔ نظام الملک، سمجھ میں نہیں آتا، ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے ہم سے صلح کا عہد نامہ کیا، ہم نے ہرجانے کی رقم دینے سے بھی انکار نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے آپ کی بات بھی نہ مانی اور ہماری بھی بے عزتی کر دی۔ عالم پناہ، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔ تمہیں کسی پر شک ہے نظام الملک؟ سعادت خان یہاں تشریف رکھتے ہیں، شاید انہیں کچھ علم ہو۔ سعادت خان اور خان دورہ خان ہمارے جانثاروں اور وفاداروں میں رہے ہیں۔ خان دورہ خان جنگ میں شہادت پا گئے، سعادت خان کے فوجیوں نے اپنے بادشاہ کے لیے جان دے دی۔ ذل الہی، بندہ جانتا ہے کہ آپ نے آج تک سب کے ساتھ بھلائی کی، ہر کسی کو اس کی خدمت پر انعام و اکرام سے نوازا، لیکن برہان الملک سعادت خان، آپ فرمائیے اب کیا کیا جائے؟ جہاں پناہ، ابھی خبر ملی ہے کہ نادر شاہ دلی پہنچ گیا ہے، ایران کے بادشاہ کے استقبال کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے، وہ دلی کی سیر کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ جائے گا۔ برہان الملک سعادت خان، جی امیر الامراء نظام الملک، آپ کو کیسے علم ہوا کہ نادر شاہ دلی کی سیر کے بعد اپنے وطن لوٹ جائے گا؟ شاید آپ ہی کے کسی مصاحب سے یہ خبر سنی تھی۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ کا استقبال اور خیر مقدم پرجوش طریقے سے کیا جائے۔ بہت خوب عالم پناہ۔ برادر من، شہنشاہ ایران نادر شاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا شہر پسند آیا ہوگا۔ آپ نے جی بھر کر دلی کی سیر کی۔ شہنشاہ ہند محمد شاہ، آپ نے ہمیں بھائی کہا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے کتب کی سیر کی، بہت سی عمارتیں دیکھی، لیکن لوہے کی لاٹ کی تعریف کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم نے توپ کے گولے سے لاٹ کو گرانا چاہا، لیکن لاٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ کمال لاٹ کا ہی ہے۔ آپ نے ہندوستان کا رقص دیکھا، ہماری حقیر سی دعوت قبول کی۔ ہم نے مغل دربار کی شان و شوکت دیکھی، ہزاروں قسم کی مرغن غذائیں کھا کھا کر ہمارے پیٹ میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ شاہی حکیم علوی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم جب سے آپ کے مہمان ہو کر آئے ہیں، روز جشن منائے جا رہے ہیں، ہر وقت شراب و ناب کے دور چلتے ہیں، سب رقص و نغمہ میں مشغول نظر آتے ہیں، سلطنت کے کاموں میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔
یہ آپ کیا فرما رہے ہیں برادر من؟ ہمیں افسوس ہے شہنشاہ ہند کہ آپ کے ہزاروں سپاہی جنگ میں مارے گئے. ویسے بھی ہم نے ایک نظر میں بھانپ لیا تھا کہ آپ کی فوج میں نہ کوئی تنظیم ہے اور نہ ترتیب. ماشاء اللہ آپ کے درباریوں میں غداروں کی بھی کوئی کمی نہیں. ہم سمجھے نہیں ایران کے شہنشاہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ شہنشاہ ہند ہماری بات سمجھیں گے بھی نہیں. یہ لیجئے شاہی حکیم تشریف لے آئے. بندہ حاضر ہے علی جہاں. حکیم صاحب شہنشاہ ایران کا مرض تشخیص کر کے کوئی دوا دے دیجئے. لیجیے بندہ پرور. حکیم الوی کوئی تشویشناک مرض نہیں. ہاں شہنشاہ ہند کی پرتکلف دعوت سے طبیعت بھاری ہو گئی ہے. نوش فرمائیے لیجیے. حکیم صاحب یہ دوا ہے یا کوئی خوشبودار حلوہ؟ برادر عزیز حکیم صاحب نے اس مرتبان میں گلاب کے پھولوں، شہد اور کچھ دوائیوں سے آپ کے لیے گلقند تیار کیا ہے. جی علی جہاں. اس کی خوشبو بڑی دل پسند ہے. خوب، بہت خوب. حلوہ تو بہت مزیدار ہے. علی شاہ. حکیم الوی ہم اور کھانا چاہتے ہیں. بے شک لیجیے. شہنشاہ ہند ہم آپ اور آپ کے امیروں سے بہت خوش ہیں. شکریہ. انہوں نے ہمیں کل رات جو تحفے پیش کیے وہ ہمیں پسند آئے. ہم خود آپ کے خزانے کو دیکھیں گے اور جو چیز پسند آئے گی لے لیں گے. اور ہاں یاد آیا ہم نے کوہ نور ہیرے کی بہت تعریف سنی تھی. دلی آئے ہمیں کئی روز ہو گئے لیکن ہمیں وہ بیش قیمتی ہیرا ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا. یہ تخت طاؤس بھی کافی خوبصورت ہے. تخت طاؤس، کوہ نور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں شہنشاہ ہند. ہمارے ملک میں جب دو شخص ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں تو وہ دونوں دستار بدل لیتے ہیں. ہم بھی اس رواج کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں لائیے لائیے ہم اپنی پگڑیاں بدلیں. ہمارا کوہ نور دستار میں تھا، ہمارے ساتھ پھر دھوکہ کیا گیا. شہنشاہوں کے شہنشاہ فاتح ہندوستان ہمارے قزل باشی سپاہی مارے جا رہے ہیں. عبدالی کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آج عید کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار. دلی کے گلی کوچوں اور بازاروں میں جشن منائے جا رہے ہیں. شہنشاہ ہند صحیح فرماتے ہیں. ویسے بھی ہمارے قزل باشی سپاہیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. علی جا خاکسار جھوٹ نہیں بول رہا. آپ تشریف لے چلیے. چاندنی چوک میں بہت سے ایرانی سپاہیوں کو جان سے مار ڈالا ہے. وجہ؟ آج عید کا تہوار ہے علی جا. ہمارے لوگ بھی خوشیاں منا رہے تھے. کچھ ہندوستانی بھنگ پی ہوئے تھے. انہوں نے افواہ اڑا دی. رک کیوں گئے عبدالی؟ کہ حضور کو، ہمارے بادشاہ کو، نادر شاہ بادشاہ کو کل رات جست کے بعد ہندوستان کے بادشاہ نے ایک مغلانی کے ہاتھوں مروا ڈالا. کیا؟ اور ان کی لاش قلعے کی دیوار سے جمنا کے کنارے ریت میں پھینکوا دی. بس پھر کیا تھا؟ شہنشاہ ایران ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ضرور یہ کسی دشمن کی شرارت ہے. شہنشاہ ہند ہم نے آپ کو اپنا بھائی بنایا. ہم خود چاندنی چوک جا کر دیکھیں گے. ہمارا گھوڑا تیار کیا جائے. دیکھا حضور آپ نے؟ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، کتنی لاشیں نظر آ رہی ہیں. سب دیکھ رہے ہیں عبدالی.
हम सब देख रहे हैं, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम इसका बदला जरूर लेंगे। हुजूर सही फरमाते हैं, वो देखिए दरीवे का दरवाजा खून से रंग गया है। खूनी दरवाजा। उधर चांदी चौक की कोतवाली के अंदर और बाहर भी हमारे सिपाहियों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। आइए कोतवाली के बराबर इस मस्जिद की सीढ़ियों से ऊपर तशरीफ ले चलिए। हमारे वफादार कजलबाशों, दिल्ली के लोगों ने हमारे साथ जो सलूक किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम खून का बदला खून से लेंगे। हम हुक्म देते हैं, विजान मारो, एक एक को मारो, चुन चुन कर मारो। अहमद शाह अब्दाली, ये तुम्हारे पीछे कौन है? निजामुल मुल्क आसिफ शाह और वजीर कमरुद्दीन हुजूर से माफी मांगने आए। माफी? कैसी माफी? हमारे निहत्ते सिपाहियों को धोखे से मारकर माफी मांगने आए हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हुजूर, आलिजा, शहनशाह ईरान, बंदा आपसे रहम की भीख मांगने आया है। क्या चाहते हो निजामुल मुल्क? ऐ शहनशाह अली वकार, अब कोई जानदार बाकी नहीं रहा कि जिसको तहे तेग किया जाए। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मुर्दों को जिंदा करके फिर कत्ले आम का फरमान जारी हो। ईरान का बादशाह तुम और तुम्हारे बादशाह की तरह बुज़दिल नहीं। रात की तारीकी में हमारे कजलबाशी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। हम तुम्हारे गुनाहों का बदला दिन के उजाले में ले रहे हैं। शहनशाह ईरान, हिम्मत है तो सामने आओ। छोटे छोटे मासूम बच्चों और औरतों पर रहम खाइए आलिजा। अब लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कोई सांस लेता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता हुजूर। खामोश, रोना बंद करो। जाओ, हमने तुम्हारी सफेद दाढ़ी पर रहम खाया, बख्श दिया। अमान अमान, कत्ल बंद कर दिया जाए, कैदियों को छोड़ दिया जाए। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आइए हुजूर, किले में तशरीफ ले चलिए। ब्रादर अजीज मोहम्मद शाह, फरमाइए। हमने तुम्हें माफ कर दिया। हम अपने वतन वापस जा रहे हैं।
یہ ہماری آخری ملاقات ہے، لیکن ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نکمے، عیاش اور بزدل ہو۔ تم میں حکومت کرنے کی کوئی قابلیت نہیں۔ تمہیں رات دن رنگ رلیوں، ناچ گانے اور جام و مینا سے فرصت نہیں۔ تم نے مغلیہ حکومت کی شان و شوکت، جلال و عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ تمہارے امیر غدار ہیں، جاسوسوں سے تمہارا ملک بھرا پڑا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لو۔ یہ رنگینیاں، یہ مستیاں، یہ رانائیاں، جام و مینا، شراب و ناب کے دور ایک بادشاہ کو زیب نہیں دیتے۔ اچھا برادر عزیز، الوداع، الوداع، الوداع۔ غضب خدا کا، دلی تباہ ہو گئی، ہزاروں دلی والے مارے گئے۔ نادر شاہ ہزاروں لاکھوں اشرفیاں، ہیرے جواہرات، آرائشی سامان، سونے چاندی کے برتن، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور نایاب تخت طاؤس تک لے گیا، اور پگڑی بدل کر کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ لیکن ہمارے بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں ریگی۔ کیا مطلب؟ نادر شاہ کو ہندوستان سے گئے مہینہ بھر بھی نہیں ہوا، لیکن سنا ہے کہ قلعے میں آج پھر جشن منایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چاپلوسوں اور خوشامدیوں کی پھر سے بنائی ہے۔ ارے بھیا، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ حضور، عالم پناہ، نور بھائی، جشن کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ مہتاب باغ میں پھر سے بہار آ گئی ہے، تشریف لے چلیے۔ نور بھائی، ہماری طبیعت ناساز ہے، ہمیں کوئی طاقت روک رہی ہے، ماں بدولت پریشان ہے۔ لیکن حضور، آپ پریشان کیوں ہیں؟ طوفان ختم ہو چکا، آندھی تھم چکی ہے، زندگی کے آثار پھر سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، برسات بھی اچھی ہوئی ہے، موسم بھی خوشگوار ہے، لوگ خوشحال ہیں حضور۔ نہیں نہیں نہیں، برادر عزیز محمد شاہ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، لیکن ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نکمے، عیاش اور بزدل، تم میں حکومت کرنے کی کوئی قابلیت نہیں۔ تمہیں رات دن رنگ رلیوں، ناچ گانے اور جام و مینا سے فرصت نہیں۔ تم نے مغلیہ حکومت کی شان و شوکت، جلال و عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ تمہارے امیر غدار ہیں، جاسوسوں سے تمہارا ملک بھرا پڑا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لو۔ یہ رنگینیاں، یہ مستیاں، یہ رانائیاں، جام و مینا، شراب و ناب کے دور ایک بادشاہ کو زیب نہیں دیتے۔ نہیں 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 نور بھائی، عالم پناہ، نہیں نہیں، اب اور نہیں، اب اور نہیں نور بھائی، اور نہیں۔
रंगीले मोहम्मद शाह। अभी आपने श्री महेश्वर दयाल का लिखा ये उर्दू नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, हसन खां, राजेश्वर नाथ, सुरेंद्र सेठी, राम मैनी, बाकर मुस्तबा, शमशेर सिंह ठाकुर, चांद नारायण सक्सेना, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्ज़ा, S.B. सक्सेना, O.P. राय, आनंद शर्मा, शकील अहमद, सरफराज हुसैन खां, गजाला अमीन, रश्मिदर और मंजू मैनी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।